ابلیس کی عرضداشت۔ کہتا تھا عزازیل خداوند جہاں سے، پر کالائے آتش ہوئی آدم کی کف خاک۔ ایک روز ابلیس خداوند تعالیٰ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ، تو نے جس انسان کو مٹھی بھر خاک سے بنایا تھا، اور اس خاک کی تاثیر یہ تھی کہ اس کے اندر علم تھا، حلم تھا، تحمل تھا، بردباری تھی، تہذیب تھی، تمدن تھا، ایک دوسرے کا رکھ رکھاؤ تھا، وہ ایک دوسرے کا دکھ درد پہچانتا تھا، اور اسے اسی بنیاد پر اشرف المخلوق کہہ کر مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں سجدہ کروں، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ لیکن وہ جو مٹھی بھر خاک کا پتلا تھا، وہ اب پرکالہ آتش ہو گیا ہے، یعنی وہ ایک آگ کا ٹکڑا بن گیا ہے، آگ کی ایک چنگاری بن گئی ہے، اور وہ آگ کی چنگاری بن گئی ہے، وہ آگ کا ٹکڑا بن گیا ہے، وہ آگ کا بگولا بن گیا ہے جس سے میری تخلیق ہوئی تھی۔ یعنی وہ مجھ سے بھی بڑھ کر اس وقت دنیا کے اندر شر پھیلا رہا ہے، حالانکہ یہ کام میں نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ میں اسی لیے جنت کو چھوڑ کر زمین پہ آیا تھا کہ جب میں نے سجدہ نہیں کیا تھا اور مجھے جنت سے نکال دیا گیا تھا اور مجھے راندہ درگاہ کر دیا گیا تھا، اور میری تمام تر وفاداریاں، میری تمام تر عبادت گزاریاں، سارا کچھ پہ پانی پھر گیا تھا، تو میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ میں اس دنیا پہ آ کر انسان کو بہکانے کا فریضہ انجام دوں گا، اور میں اس میں لگا رہا۔ اور جب میں اس دنیا پہ آیا تو اللہ تیرے ایسے ایسے بندے تھے کہ جن کو بہکانے میں مجھے صدیاں لگ جاتی تھیں، جن کو بہکانے میں مجھے مدتیں لگ جاتی تھی، اور وہ رائے راست سے نہیں ہٹتے تھے، وہ اپنی انسانیت سے نہیں ہٹتے تھے۔ اسی انسان نے اس دنیا کے آ کر ایسی تہذیب سکھائی تھی لوگوں کو کہ جس سے یہ فرق محسوس ہوا تھا کہ انسان اور حیوان کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ وہ امتیاز اس نے اپنے حسن سلوک سے، اعلی ظرفی سے اور متحمل مزاجی سے دنیا کے سامنے واضح کیا تھا۔ لیکن افسوس کہ اب وہ انسان باقی نہیں رہا۔ یہ وہ انسان تھا کہ جو یہ کہتا تھا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ آج وہ اس دنیا میں ایک دوسرے کے کام آنے کی بجائے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے۔ افسوس کہ اب وہ پرکالائے آتش ہو گیا ہے، وہ ایک آگ کا بگولا بن گیا ہے، اور وہ بگولا ہے جس سے میری تخلیق ہوئی تھی۔ خاک، وہ مٹھی پر خاک نہیں رہا جس کی عمل تحمل مزاجی ہوتی ہے، بردباری ہوتی ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ جان لاغر و تن فرباؤ ملبوس بدن زیب، دل نزاع کی حالت میں خرد پختہ و چالاک۔ اس کی حالت یہ ہے اس دنیا کے اندر اب کہ اس کی جان، اس کی روح بالکل کمزور ہو گئی ہے، لاغر ہو گئی ہے، جسم بالکل اندر سے یہ بالکل لاغر ہے، کمزور ہے، کھوکھلا ہو گیا ہے، اور بظاہر اس کا بدن جو ہے وہ بڑا تنومند، بڑا تندرست، بڑا فربا، موٹا تازہ نظر آتا ہے، اس کی توند نکلی ہوئی ہے، لیکن اندر سے یہ بالکل کھوکھلا ہو کر رہ گیا ہے۔ اور بدن پہ جو اسے کپڑا پہنا ہوا ہے، اس نے اپنے تمام عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اگر اس کے بدن سے، اس کے تن سے یہ کپڑا ہٹا دیا جائے تو یہ اندر سے بالکل کھوکھلا اور پئی مردہ نکلے گا، دل نزاع کی حالت میں ہے، اور اس کا دل جو ہے اس وقت نزاع کی حالت میں مر گیا ہے۔ اس کے اندر زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے، اس کے اندر بیداری نہیں ہے، اس کے اندر بڑے مقاصد نہیں ہیں۔ ایک نزاع کی کیفیت اس کے دل پر طاری ہوئی ہے، خرد پختہ و چالاک، لیکن اس کی جو عقل ہے وہ بڑی چالاک ہے۔ یہ عمل سے بالکل عاری ہے، یہ تمام تر کارناموں سے بالکل عاری ہو چکا ہے، لیکن عقلی بنیادوں پہ بڑے بڑے فلسفے جھاڑتا ہے، یہ بڑی بڑی دور کی باتیں کرتا ہے، یہ چاند ستاروں کی باتیں کرتا ہے،
زمین کے خزانوں کی باتیں کرتا ہے، لیکن جو عمل سے دیکھا جائے تو یہ بالکل فارغ ہے، اس کے اندر کوئی عمل کی ایسی رمق باقی نہیں ہے جس سے اس کو انسانوں سے تشبیہ دی جا سکے۔ اس کا دل مردہ ہو گیا ہے، اس کی روح مردہ ہو گئی ہے، اس کی روح بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے، لیکن عقلی بنیادوں پہ یہ بڑا تیز تر ہے۔ جس طرح میں تیز ہوں عقلی بنیادوں پر، اس طرح یہ بھی تیز ہے۔ ناپاک جسے کہتی تھی مشرق کی شریعت، مغرب کے فقیہوں کا یہ فتویٰ ہے کہ ہے پاک۔ جو شریعت تھی جس نے اپنے اوپر بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا تھا کہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا ہے، ایک دوسرے سے جدا نہیں کرنا ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے ملانا ہے، ایک دوسرے کے دلوں کے قریب لانا ہے، ایک دوسرے کو بھٹکانا نہیں ہے، سور نہیں کھانا ہے، شراب نہیں پینی ہے، سود نہیں کھانا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اس نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہوا تھا، لیکن مغرب کے فقیہوں نے، جو مغرب کے فقیہ ہیں، جو اہل مغرب ہیں، انہوں نے ان تمام چیزوں کو فتویٰ دے کر پاک کیا ہوا ہے۔ وہاں سود بھی جائز ہے، وہاں شراب بھی جائز ہے، وہاں تمام تر دھوکہ دہی بھی جائز ہے۔ ہر چیز ان کے ہاں، ان کی سیاست کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ اور جو ان کا سیاسی نظام تھا، وہی سیاسی نظام، وہی طور طریقے اب مشرق والوں نے اپنا لیے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر جائز قرار دے دیے ہیں۔ تجھ کو نہیں معلوم کہ حوران بہشتی، تجھ کو نہیں معلوم کہ حوران بہشتی، ویرانی یہ جنت کے تصور سے ہے نمناک۔ اور اسی کارناموں کی وجہ سے، دھوکہ دہی کی وجہ سے، فراڈ کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے یہ اتنا گر چکا ہے کہ اب اس کے جنت میں جانے کے امکانات نہیں ہے۔ دوزخ بھر رہی ہے، دوزخ بھر جائے گی، لیکن کبھی جنت پہ نہیں جا سکے گا۔ کیوں؟ کہ اس نے اپنے اوپر جو اس کی اخلاقیات تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اور اب عالم یہ ہے، اب حالت یہ ہے کہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ بیٹھ کے ماتم کر رہی ہیں، کیونکہ وہاں جنت پہ جانے کے اہل ہی نہیں ہے۔ جنت ویران ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جگہ جہاں رونقیں تھیں ان کی وجہ سے، جہاں ان کی وجہ سے سرمستیاں تھیں، آب کوثر کے نظارے تھے، باغات تھے، محلات تھے، تمام چیزیں تھیں، وہ تمام اب حوریں، جنت اتنی ویران ہو گئی ہے کہ وہاں کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے اپنے رائے راست سے ایسا بھٹک گیا ہے کہ وہ جنت میں جانے سے، یہ ابلیس کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہاں جو جنت کی حوریں بیٹھی ان پہ باتیں کر رہی ہیں کہ اب کیا ہوگا، جنت کے اندر تو کوئی آئے گا نہیں، یہ جنت جو سجائی گئی تھی اس کا کیا بنے گا، کیونکہ اس کے اندر آنے والے جو تھے وہ کہیں اور چلے گئے ہیں، وہ جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ ان کی حالت جو ہے وہ یہاں رہنے کے قابل نہیں رہی ہے۔ وہ بیٹھی بیچاری نمناک ہیں، غمناک بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اپنی آنکھوں کے اندر آنسو سے جائے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس جنت کا کیا بنے گا؟ جو اتنی خوبصورتیاں اس کے اندر رکھی گئی تھی، جو اتنے نظارے اس کے اندر رکھے گئے تھے، وہ سارے بیکار جائیں گے، کیونکہ اس کے اندر آنے والے جن کے لیے سجائی گئی تھی، جو اس کے پیرامیٹرز طے کیے گئے تھے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے، وہ اب اس میں آنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ افسوس کہ جنت کے اندر بیٹھی حوریں وہ غمناکی کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، جمہور کے ابلیس ہیں ارباب سیاست، باقی نہیں اب میری ضرورت تہ افلاک۔ اے اللہ تعالیٰ میں اب دنیا کو چھوڑ کر نا واپس آ رہا ہوں، کیونکہ میں دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ میں انسان کو بھٹکاؤں گا، اس کو سیدھے راستے سے پہ نہیں چلنے دوں گا، اس کو ایک دوسرے سے الگ کروں گا، اس کو ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے لیے بھڑکاؤں گا، اس کو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ بلاؤں گا، اس کو ایک دوسرے کے غیبت کے لیے بلاؤں گا، اس کو ایک دوسرے کے کردار کشی کرنے پر ورگلاؤں گا، اس پہ ایک دوسرے پہ تہمتیں لگانے پہ ورگلاؤں گا، اس پہ ایک دوسرے کے لیے برے جذبات رکھنے کے لیے ورگلاؤں گا۔ لیکن اب میری اس دنیا کے اندر رہنے کی اب گنجائش نہیں ہے، ضرورت نہیں رہی ہے، میرا تو کام ہی بند ہو گیا ہے، میری تو اب ضرورت نہیں پڑ رہی ہے کہ میں ان کاموں کے اندر انسان کو بھٹکاؤں۔ کیوں؟ کہ جمہور کے ہیں ابلیس ہیں ارباب سیاست، کیونکہ جو عوام کے لیے جو اب ابلیس پیدا ہو چکے ہیں وہ سیاستدان پیدا ہو چکے ہیں۔ میرا یہ فریضہ مغربی طرز کی سیاست کرنے والوں پہ، میرا یہ فریضہ مغربی طرز کی سیاست کرنے والے خوب نبھا رہے ہیں،
کہ جو کام میں نے کرنا تھا اب وہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تہمتیں لگا رہے ہیں، ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ذاتی معاملات کو اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے غیبت کے جذبات دوسروں کے اندر بھڑکا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دوسرے سے جدا کر رہے ہیں۔ جو تصور یہاں پہ انسانیت کا تھا، ایک اخلاقی معاشرہ تشکیل دینے کا تھا، وہ سیاستدانوں نے یہاں پہ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب میری ضرورت یہاں پہ نہیں رہی ہے، کیونکہ یہ کام تو میں کرنے کے لیے دنیا کے لیے آیا تھا نا، یہ تو میری ذمہ داری تھی کہ میں ان کو بھٹکا کر، میں لوگوں کو بھٹکا کر، میں جمہور کو بھٹکا کر، میں عوام کو بھٹکا کر اس کو ڈی ٹریک کر کے جہنم کی طرف لے جاؤں۔ اے اللہ، میرے تو دکان ہی بند ہو گئی ہے یہاں پہ، میں تو بے روزگار بیٹھا ہوا ہوں، کوئی گاہک ہی نہیں ملتا مجھے، میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ پہلے مجھ سے تیز آگے وہاں پہ ان کاموں کے اندر وہ آگے رہ چکے، کیونکہ یہ کام یہاں پہ جو میں نے انجام دینا تھا وہ اب سیاستدان، مغربی طرز کے سیاستدان دے رہے ہیں، جن نے مغربی طرز کی سیاست اپنا رکھی ہے، کہ جن کے اندر کسی اخلاقیات کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، جس کے اندر کسی دوسرے کی چادر کو داغدار کرنے کا احساس نہیں ہے کہ اس کی چادر کو داغدار کیا جائے، جو دوسروں کی پردہ پوشی پکڑنے کی بجائے اس کے کردار کے اندر شاید وہ چیز ہو نہ ہو، اس کو برا بلا، حالانکہ اسے یہ کرنا ہی چاہیے تھا کہ وہ اپنا کردار دکھاتے، اپنا وقار دکھاتے، اور وقار دیکھ کر جمہور ان کے ساتھ ہوتے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ وہ نائب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نائب حق بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ کارنامہ کو اپنا دکھاتا، اپنے وجود کو دکھاتا، اپنے احساس کو دکھاتا، اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر نمایاں کر کے دکھاتا، اپنے اندر اپنے آپ کو مثال بنا کر پیش کرتا، اور فرشتے بھی اس کے کردار کی قسم کھاتے، اللہ مجھے فرشتہ نہ بنایا ہوتا، اس جیسا انسان بنایا ہوتا جس کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بالا ہے۔ لیکن افسوس کہ کوئی ایسا کردار والا نظر ہی نہیں آتا ارباب سیاست کے اندر۔ یہاں تو ان کے ووٹ کا جو معیار ہے، ان کی حمایت کا جو معیار ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کتنے ایک دوسرے کے خلاف جا سکتے ہیں، کتنا ایک دوسرے کی کردار کشی کر سکتے ہیں، کتنے ایک دوسرے کے ذاتی معاملات کے اندر دخل دے سکتے ہیں، یہ کام کتنے ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتے ہیں، کتنے ایک دوسرے کو دوسرے سے دور کر سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ دوریاں، یہ جدائیاں، یہ غیبتیں، تمام تر چیزیں میرا کام تھا کہ میں دنیا میں اس لیے آیا تھا کہ میں انسان کے لیے یہ کام کروں گا تاکہ وہ رب کا قرب حاصل نہ کر سکے، جنت پہ نہ جا سکے۔ میری اب اے اللہ ضرورت نہیں رہی، ابلیس کہتا ہے کہ میری اب ضرورت نہیں رہی ہے، مجھے واپس بلا لے، میری دکانداری یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، کوئی گاہک ہی نہیں ہے کہ جس کو میں بلوا سکوں، میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ پہلے سے مجھ سے بھی آگے ہے ایک دوسرے کو لیے کام کرنے کا، لہٰذا میں واپس وہاں پہ دوبارہ آ رہا ہوں، مجھے واپس بلا لے۔